بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. رواہ ابن ماجہ فی سننہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر فتنوں کے دور میں ملک شام کے حالات پر گفتگو ہوئی تھی. قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، یہ بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں. فتنوں کا دور ہوگا اور قیامت سے پہلے قیامت خیز فتنے بھی ہوں گے. اور یقیناً آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائشوں کا ہی دور ہے. ہر دور کے اندر حالات کے اعتبار سے فتنے آتے رہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے بعد
ارتداد کا فتنہ آیا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، اسی طرح نبوت کے جھوٹے دعوے داران کا فتنہ تھا۔ فتنوں سے بچاؤ کا واحد حل جو ہے اور واحد راستہ جو ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ قرآن و سنت والے علماء سے رابطہ ہے۔ قرآن و سنت والے علماء سے ہمارا ربط اور ہمارا تعلق زیادہ ہو، اور ہم اسلام کے دین کے علم کو، قرآن و حدیث کے علم کو زیادہ سے زیادہ جان لیں، کیونکہ شریعت نے تمام فتنوں سے آگاہی اور بچنے کا طریقہ واضح کیا ہے۔ یہود و نصارہ مغضوب اور ضالین اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو اور شریعت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ آسمانی کتابیں، آسمانی دین، آسمانی شریعت، اس کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا، حالات جیسے بھی ہوں، دور جیسا بھی ہو، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ تعلق اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ، یہ انسان کو دنیا آخرت کے فتنوں سے، دنیا آخرت کی گمراہیوں سے، دنیا آخرت کی ہلاکت اور تباہی سے بچا لیتا ہے۔ فتنوں کے دور میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاءً بِبَاءٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ذَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ۔ سابقہ امتوں کے طریقوں پر تم ضرور چلو گے، تم ان لوگوں کے طور طریقے، رسم و رواج اور راستے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ جس طرح ایک شبر، ایک بالشت دوسرے کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے، ایک ذرا دوسرے کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر وہ ذب کی، گو کی، سانے کی سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے، تم ضرور ان کی پیروی کرتے ہوئے وہاں داخل ہوگے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہود و نصارہ کے رسم و رواج، مسلمانوں کے اندر یہود و نصارہ کی تشبیہات، مسلمانوں کے اندر یہودی قوم کی مشابہت اور عیسائی قوم کی مشابہت، یہ بھی ایسا فتنہ ہے جو گمراہی کے لیے، ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کرسمس کے تہوار کا فتنہ ہے، یہود و نصارہ کے رسم و رواج کا فتنہ ہے، یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر چلنے کا فتنہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنۃ، دنیا کے اندر صرف آزمائشیں اور فتنے ہی باقی رہیں گے، دنیا میں آزمائشوں اور فتنوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اور بعض فتنے تو ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے
اپنی پکیزہ زندگی کے اندر ہی امت کو خبردار اور متنبع آگاہ کر دیا تھا کہ میری امت میں ایسے خطرناک فتنے، ایسے سنگین فتنے واقع ہوں گے کہ لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہی نہیں رہ سکیں گے، جو ایمان اور اخلاق کے لیے مہلک فتنے ہوں گے۔ اور تمام فتنوں میں سے سب سے خطرناک فتنے وہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کا عقیدہ، انسان کا منہج، انسان کا ایمان ہی خراب ہو جائے اور اس کا عمل متاثر ہو۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم، رات کی تاریکی کی طرح فتنے آئیں گے اور ان فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کرو، جلدی کرو۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اس قدر بڑے فتنے ہوں گے کہ صبح کے وقت تو آدمی مومن ہوگا لیکن شام تک وہ کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت تو آدمی مومن ہوگا لیکن صبح تک وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے مال کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آج دیکھیں، نماز روزے کی فکر نہیں، حج زکوٰۃ کی فکر نہیں، عقیدہ ایمان کی فکر نہیں، منہج کی فکر نہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کی فکر نہیں، بس دنیا کے تعلقات، دنیا کے ساتھ ہمارا رہن سہن، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کے اندر ہمارا نام، وہ سارے کے سارے بس اسی فکر کے اندر ہر بندہ پڑا ہوا ہے کہ کس طرح میری دنیا کی اپروچ اور دنیا کا سٹینڈر اور سٹیٹس اعلیٰ عرفہ ہو جائے۔ بعض فتنے تو میرے بھائیوں ایسے ہیں وہ صرف آزمائش کے لیے آتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے قول پر، اپنے دعوے پر کتنا سچا ہے۔ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں عقیدہ ایمان کے لحاظ سے بڑا کامل اکمل ہوں۔ سورۃ عنکبوت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ جس قدر انسان اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے، جس قدر انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اس پر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، کیونکہ انبیاء اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہوتے ہیں۔ پھر انبیاء کے بعد پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ اللہ کے مقرب، اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائشیں ڈالتا ہے، امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی فصلوں کی کمی سے، کبھی باغات کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، دین پر قائم رہنے والا، صبر کرنے والا، اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنے والا، ہر موقع پر قرآن و سنت کے ساتھ جڑا رہنے والا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والا، اے پیغمبر اس کو آپ خوشخبری اور بشارت دے دیجیے۔ کس چیز کی خوشخبری اور بشارت ہے؟ کامیابی کی خوشخبری اور بشارت ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ ناکامی سے، ہلاکت سے، تباہی سے، بربادی سے بچ گیا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتا ہے ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں شر اور خیر کے فتنوں کے ساتھ آزمائیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فتنوں کے دور میں مسلمان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی جاہل ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا، حتیٰ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جیسے احکام کا بھی اس کو علم نہیں ہوگا۔ کلمہ توحید کا علم ہوگا بس، کہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا تھا، اس کلمے پر ہم کاربند ہیں۔ علم
اور علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ دینی علم والے علماء کثرت کے ساتھ آج اٹھ رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، علماء کی اموات کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں، جاہل اور جہالت عام ہو جائے گا، گمراہ لوگ فتوے دیں گے، لوگ گمراہوں کو اپنا امام، اپنے مفتی، اپنے رہنما اور رہبر بنا لیں گے، ان کے فالوور بن جائیں گے، ان کو اپنا رہبر بنائیں گے جو خود بھی جاہل ہوں گے، قد ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دنیا کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار ایک وقت آنے کے بعد مٹ جاتے ہیں نا، کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو اس کا ڈیزائن ختم ہو جاتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کے نقش و نگار بھی، اسلام کی تعلیمات بھی اس طرح بھلا دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی، حتی لا یدری ما صیام ولا صدقۃ ولا نسک، یہاں تک کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں گا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا چیز ہے۔ کوئی بندہ نمازی نہیں ملے گا، کوئی روزے دار ہی نہیں ملے گا، کوئی حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، صدقہ خیرات کرنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کی کتاب کی آیات کو اللہ آسمان کی طرف اٹھا لے گا کہ جب بے عمل لوگ ہوں گے، بے علم لوگ ہوں گے، علم والوں کو تو اٹھا لیا جائے گا، علماء کو تو اٹھا لیا جائے گا، اب جہالت ہوگی، تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کا علم ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو داود کی حدیث ہے، یوشک ان یاتی زمان یغربل الناس فیہ غربلۃ تبقى حصالۃ من حصالۃ الناس، قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے کہ لوگوں کو چھان لیا جائے، لوگوں کو چھان لیا جائے گا، تبقى حصالۃ من الناس، اور لوگوں میں سے اچھے لوگ چلے جائیں گے اور چھان برا کچرا پیچھے رہ جائے گا دنیا کے اندر، اچھے اچھے لوگوں کو دنیا سے بلا لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، فوت کر دیا جائے گا، تبقى حصالۃ من الناس، چھان برا لوگوں میں سے پیچھے دنیا میں رہے گا، قد مرجت عہودہم واماناتہم واختلفوا، وہ جو پیچھے رہیں گے وہ کیا کریں گے؟ وعدوں میں وعدہ خلافی کیا کریں گے، امانتوں میں خیانت کریں گے، امانتوں کی پاسداری نہیں کریں گے اور اختلاف کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ایسے حالات ہوں تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا تاخذون ما تعرفون وتدرون ما تنکرون، تم نے ایسے حالات میں نیکی پر عمل کرنا ہے، ایسے حالات آ جائیں تم نے نیکی پہ رہنا ہے، نیکی پہ عمل کرنا ہے، اسلام پر چلنا ہے، قرآن و سنت پر چلنا ہے، قرآن و حدیث پر چلنا ہے، تم نے دین پر چلنا ہے، گناہوں سے، برائی سے، فتنوں سے دور رہنا ہے، اور خاص طور پر تم نے اپنی اصلاح کرنی، اپنے آپ کو درست رکھنا، یہ اپنے آپ کو درست رکھنا بھی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی، اپنے آپ کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچانا، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی کہ لوگوں کی معاملات کی فکر چھوڑ کر اپنے آپ کو ہی سیدھا کر لے، اپنے آپ کو ہی بندہ دین پر لے آئے، اپنے آپ کو ہی عقیدہ توحید پر کار بند رکھے، ورنہ فتنے تو اس قدر میرے بھائیوں زیادہ ہیں کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے مخالفتیں ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے مخالفتیں ہیں، درس سننے کی وجہ سے مخالفتیں ہیں، جمعے میں آنے کی وجہ سے حقہ پانی بند کے تانے ہیں اور پریں پنچایتیں ہیں، اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور کیا جانا ہے، اسی وجہ سے یہ خالص قرآن و سنت کی تعلیم لینے وہاں کیوں جاتا ہے؟ اس کے باپ کو پوچھو تمہارے بچے فلاں مسجد میں کیوں جاتے ہیں، اس مسجد سے بچوں کو چھڑاؤ، اس جمعے سے بزرگوں کو چھڑاؤ، یہ جو نوجوان نسل قرآن و سنت کی تعلیمات سننے کے لیے جمعے اور درس میں آتی ہے اس کو چھڑاؤ، اس قدر باطل قوتیں، اس قدر قرآن و سنت سے دوری والی قوتیں، اس قدر جناب منہج سے دور ہونے والی قوتیں اس قدر متحرک ہیں۔ اپنے آپ کی تو میرے بھائیوں دور کی بات ہے، یہ ہمارے پڑوسیوں کے بچے ہیں، یہ ہمارے محلے کے ہیں، یہ ہماری برادری ہے، پنچایت بن گئی، دوست احباب کو شامل کر لیا، رشتہ داروں کو شامل کر لیا، نہیں جی نہیں، وہاں نہیں اس کو جمعہ پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، اس کو چھڑائیں، دن رات متحرک، درس نہیں سننا چاہیے، بچے کو وہاں جا کر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے،
اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ فلاں عالم کو نہ سنیں، یہ فلاں بات کو نہ سنیں۔ کس وجہ سے؟ ہماری جماعت کا مسئلہ، ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ، ہماری آمدن کا مسئلہ، ہماری ہاڑی سونی کا مسئلہ، ہماری عیدوں کا مسئلہ، ہمارے جناب ختم و درودوں کا مسئلہ، ہمارے پیٹ پوجا کا مسئلہ بنے گا۔ اگر سارے ایسے ہو گئے تو پھر ہمیں ہمارے پاپی پیٹ کو بھرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا نا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور علم کو بھی اٹھا لیا جائے گا، یرفع العلم ویثبت الجہل، علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت ثابت ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، اور لوگ ایسے لوگوں کو اپنا رہنما بنائیں گے، وہ فتوے دیں گے جو گمراہ ہوں گے، قد ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نیکی پر عمل کرنا، برائی سے دور رہنا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا، یہ انسان کو فتنوں سے بچا لے گا۔ اور المعجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 فتنوں کا ذکر فرمایا۔ عند امارۃ السفہاء، بے وقوفوں کی حکومت، وبیع الحکم، عہدوں اور فیصلوں کی خرید و فروخت، عہدے بانٹے جائیں گے، بیچے جائیں گے، فیصلے بیچے جائیں گے، فیصلوں کی خرید و فروخت ہوگی۔ استخفاف بالدم، خون ارزاں ہو جائے گا، نامول ہو جائے گا، خون کی قدر و قیمت نہیں ہوگی، ذرا ذرا سی بات پر بندے کو مار دیا جائے گا۔ وکثرت الشرط، اور پولیس کی کثرت ہوگی، شرطوں کی کثرت ہوگی۔ وقطیعۃ الرحم، قطع رحمی بڑی ہوگی، رشتوں کو کاٹا جائے گا، رشتوں کو توڑا جائے گا۔ ونشو یتخذون القرآن مزامیر یقدمون الرجل لیغنیہم ولیس بیفقہہم، ایسے بندے کو امام بنایا جائے گا جو گا گا کر قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا نہیں، وہ فقیہ نہیں ہوگا، عالم نہیں ہوگا، اس کی آواز بڑی اچھی ہے، یہ گن بڑے گاتا ہے، اس کی ٹون بڑی اچھی ہے، اس کو مولوی صاحب بنائیں، اس کو خطبے کے لیے رکھیں، اس کو امام کے لیے، امامت کے لیے رکھیں۔ یہ کیسا جناب ٹون کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ کیسا راگ بنا کر قرآن کو پڑھتا ہے، گا گا کر قرآن کو پڑھتا ہے۔ سنن نبی داود کی حدیث ہے، میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، سماعت اور اطاعت کی، سننے اور فرما برداری کی وصیت کرتا ہوں۔ اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے، اس کی بھی فرما برداری کرو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور جو بندہ تم میں سے زندہ رہے گا امت کے اندر عنقریب وہ اختلافات کو دیکھے گا۔ جب تمہارے اندر اختلافات ہوں، دین کے معاملے میں، برادری کے معاملے میں، آپس میں جماعتی اختلاف ہو جائیں، جو بھی تمہارا آپس میں جھگڑا ہو، اختلاف ہو جائیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، باپوں کے دین پر نہیں چلنا، بزرگوں کے رسم و رواج پر نہیں چلنا، اپنے آباء و اجداد کی پرمپرا اور اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے پر نہیں چلنا، اپنی برادری کے رسم و رواج پر نہیں چلنا، اپنی قومیت اور جماعتوں اور گروہوں اور فرقوں کو نہیں دیکھنا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے میری سنت پر چلنا ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء صحابہ کی سنت پر چلنا ہے، ان کے طریقے پر چلنا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، ایک تو تم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، جیسے دانتوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، اس طرح سنت حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے کہ دین کے اندر نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے اور نئی باتوں پر چلنے سے بچ جانا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین کے اندر ہر نیا کام جس کو نیکی سمجھا جاتا ہے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حلال و حرام کے فتنے بھی آئیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یأتین علی الناس زمان لا یبال المرء، ایسا وقت بھی لوگوں پر آئے گا بندوں کو پرواہ ہی نہیں ہوگی، اخذ المال امن حلال ام من حرام، کہ وہ مال لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، نہ اس کو آمدن کی فکر ہوگی، نہ اس کو مال کی فکر ہوگی، نہ حلال و حرام کے درمیان تمیز کرے گا، بس آمدن مال انکم ہونی چاہیے، چاہے وہ حلال ہے یا حرام۔
آج سود کی کتنی صورتیں اور کتنی شکلیں معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ آج یہ تکافل اور یہ منصوبہ بندیاں اور جناب یہ کمیٹیاں، لکی کمیٹیاں اور کتنی ہی ایسی صورتیں ہیں، انشورنس پالیسیاں جو معاشرے کے اندر رائج ہیں، ہم ان پر فکر ہی نہیں کرتے کہ یہ حلال طریقہ ہے یا حرام ہے۔ کیا یہ سورسز آمدن کے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں فکر رہتی ہے، جو ہمارے گھروں میں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں، جو والدین اولاد کو بتاتے بھی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے اولادوں کو بے دین بنا دیا ہے، جنہوں نے اولادوں کو ایتھسٹ بنا دیا ہے، جنہوں نے اولادوں کو ملحد بنا دیا ہے۔ سوشل میڈیا کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ، یہ ہماری اولادوں کے خون میں ایسے سرایت کر چکا ہے کہ جس کی ہمیں فکر ہی نہیں، اور ہماری اولادیں ملحد، بے دین اور ایسے راستے پر چل رہی ہیں جو راستہ اللہ، اس کے رسول، قیامت، یہ ساری چیزوں کا منکر راستہ ہے۔ الحاد کا فتنہ، لبرلزم کا فتنہ، سیکولرزم کا فتنہ، کمیونسٹزم کا فتنہ، کمیونزم کا فتنہ، جدیدیت کا فتنہ۔ یہ جدت کا فتنہ جو ہے نا، یہ بھی بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ ماڈرنزم کا فتنہ، ہم جدید لوگ ہیں، جدید مسلمان ہیں، ہم ماڈرنزم والے ہیں۔ پھر ایسا ماڈرنزم زندگی کے اندر آتا ہے، حلال اور حرام رشتے، اس کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی جدت پسندی ہماری نسل میں آتی ہے، اپنی بہن اور دوسری کی بہن کے اندر جو حیا کا فتنہ، حیا کا پردہ ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر حلال اور حرام رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا جاتا ہے، محرم اور غیر محرم رشتوں کے تقدس کو بھی پامال کر دیا جاتا ہے۔ اس دور میں کہ ہم بڑے جدت پسند لوگ ہیں، ہم بڑے ماڈرنزم لوگ ہیں، ماڈرنزم والے لوگ ہیں، ہم جدیدیت والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو سوشل میڈیا کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہماری اولادیں سوشل میڈیا پہ کس کو فالو کرتی ہیں، کس کو لائک کرتی ہیں، کس کو پسند کرتی ہیں، کس کو سنتی ہیں۔ جس کو سنا جا رہا ہے، کیا وہ خود تو گمراہ نہیں ہے؟ کیا جس کے جناب وہ تعلیمات کے پیچھے چل رہی ہیں وہ خود ملحد، بے دین تو نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کا منکر تو نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کے رسولوں کا منکر اور دین کا، قیامت کا منکر تو نہیں ہے؟ کبھی یہ لفظ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا معاشرے میں ملحد ہوتا کیا ہے، کبھی اس لفظ کا بھی پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ الحاد کیا ہوتا ہے۔ آج دیکھیں کہ ملحد، بے دین، الحاد کے فتنے کا شکار، اور سب سے پہلا جو اس کے اندر الحاد کے فتنے کا بندہ شکار ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کا منکر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کی ذات کا ایک بندہ منکر ہو گیا، اپنے آپ کو وہ ایتھسٹ کہتے ہیں، بے دین ہو گئے، جی ہم کسی دین کے پیروکار نہیں ہیں، وہ اللہ کی ذات کا منکر ہو گیا، پھر اللہ کے دین کا منکر بھی ہو گیا، اللہ کے رسولوں کا بھی منکر ہو گیا، پھر دین کی تعلیمات کا بھی منکر ہو گیا، ہر چیز کا منکر ہو گیا۔ اور اس الحاد کے فتنے کا شکار، اس کا سبب اور راستہ، اس فتنے کا موقع اور جگہ کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ ہے۔ جب ایک نوجوان اس کو سرچ کرتا ہے، پھر ان کی ویڈیوز دیکھتا ہے، ان کی وہ تعلیمات کو سنتا ہے، ان کی ویب سائٹ تک رسائی کرتا ہے، پھر وہ نماز سے دور، روزہ حج زکوٰۃ سے دور، قرآن کی تعلیمات سے دور۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اولادیں سوشل میڈیا پہ جس عالم کو، جس اسکالر کو سنتی ہیں، وہ عالم اور اسکالر کا خود عقیدہ کیسا ہے؟ کہیں ایسے عالم کو تو نہیں سن رہی جو ساری تقریر میں یہی قصہ، یہی گپ بیان کر رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا دھوبی تھا، وہ جناب قبر میں چلا گیا، فرشتے منکر نکیر اس سے سوال کرنے کے لیے آئے تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں؟
تم مجھ سے پوچھتے ہو، مجھ سے سوال کرتے ہو، پہلے میرے سوالوں کا جواب دے دو۔ نعوذ باللہ، یہ من گھڑت قصے، کہانیاں، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے جی اس کو اس وجہ سے معاف کیا، وہ غوث پاک کا دھوبی تھا، اللہ نے فرشتوں کو واپس بلا لیا، اللہ نے اس کا حساب کتاب ہی نہیں لیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے کو کہ اپنے اعمال کر لو، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ ہماری اولادیں، ہماری آج کی نوجوان نسل جس کو سوشل میڈیا پر سنتی ہے، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے افکار کیا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ من گھڑت قصے، کہانیاں بیان کرنے والا کوئی گمراہ شخص تو نہیں ہے؟ کیا وہ غامدی منکرین حدیث میں شامل شخص تو نہیں ہے؟ کیا وہ جہلمی اور جھالوی جیسا مرتد اور منکرین حدیث اور صحابہ پہ تبرہ اور صحابہ کرام کو کافر کے فتوے لگانے والا شخص تو نہیں ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ہم ان کو دین کی تعلیمات، اور نوجوان نسل کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دین یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہے۔ اس کو کم از کم اپنے عقیدے کی اتنی فکر تو ہو کہ 25 دسمبر آئے اور وہ یہودیوں عیسائیوں کو میری کرسمس کی مبارکیں تو نہ دیتا پھرے، میری کرسمس تو نہ کہتا پھرے۔ میرے تمام عیسائی بھائیوں کو کرسمس کی مبارک، جس لفظ کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا پیدا کیا ہے، وہ اس لفظ کی مبارکیں دیتا پھرے کہ میری کرسمس، اس کو عقیدے کا ہی نہیں پتہ۔ وہ جھوٹی روایات اور جھوٹے قصے اور جھوٹی من گھڑت کہانیاں اپنے سٹیٹس پہ لگاتا ہے سارا دن، فیس بک پر اور یوٹیوب پر اس کو شیئر کرتا، اس کو یہی نہیں پتا یہ جھوٹ ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ جس شرک اور کفر کا وہ فالو بن گیا ہے، فالوور بن گیا ہے، اسی کو پھیلانے میں وہ جناب اس کا حصے دار بن چکا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ کیسے بچا جائے گا؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے، قرآن و سنت کا مطالعہ کرے، قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھے، حدیث پڑھے، بخاری مسلم کا مطالعہ کرے، تعلق باللہ کو مضبوط کرے۔ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے میں بڑا عالم ہوں، میری بڑی جناب سرچ ہے، میں بڑا سکالر ہوں۔ نہیں، تعلق باللہ کو مضبوط کرے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے، دعائیں کرے، یا اللہ فتنوں سے بچا لینا۔ یہ سارے کا سارا علم فتنوں کے اندر آ کر 1 منٹ میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگے، صبر کرے، نیک اعمال کو اختیار کرنا، یہ بھی فتنوں سے بچاؤ کا۔ پہلے شروع میں ایک آدھ نماز چھوڑ دی، پھر جناب کیا کیا؟ جماعت چھوڑ دی، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، ٹائم ہے نا ابھی۔ یہ شیطان کے وسوسے اور شیطان کی چالیں ہیں۔ پہلے وہ جماعت سے دور رکھتا ہے، جب جماعت رہنے لگ جاتی ہے پھر اس کے دل میں نماز کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ پہلے جماعت کے ساتھ نماز چھوڑی، پھر نمازوں کا جناب وہ سستی کرنے والا بن گیا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، پھر آہستہ آہستہ جناب وہ ایسا منکر ہوا، ایسا بے عمل، ایسا غافل اور سست انسان ہوا کہ نمازوں سے ہی دور۔ پھر کہتا ہے چلو فجر کی پڑھ لیں، ایک ہی بڑی، پھر آہستہ آہستہ فجر سے بھی گیا، جمعے پہ آ گیا، پھر آہستہ آہستہ جمعے سے بھی گیا، عیدین پہ آ گیا۔ نیک اعمال اختیار کرنا، جو بندہ روزانہ نماز پڑھے، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، صبح و شام کی اذکار کرے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صورتیں یہ پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھتا ہے، روز مرہ کی دعائیں پڑھتا ہے، گھر میں داخل ہونے سے لے کر خارج ہونے تک اور باہر آنے جانے تک ہر دعا پڑھتا ہے، یقیناً یہ نیک عمل پر اس کی ہمیشگی ہے، وہ فتنوں سے بچا رہتا ہے، وہ آزمائشوں سے بچا رہتا ہے، وہ گمراہیوں ہلاکتوں سے بچا رہتا ہے، اور فتنوں والی جگہوں سے بھی دور رہے اور فتنوں والے لوگوں سے بھی دور رہے۔ جب پتہ ہے وہاں جوا کھیلا جائے گا، وہاں جناب جوئے پہ کتوں کی لڑائی ہوگی، وہاں کبوتروں کی اڑائی ہوگی، وہاں جناب مرغوں کی لڑائی ہوگی، پھر ڈھول کی تھاپ پہ مسلمانوں کے بیٹے رقص کریں گے، پھر اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر چڑھائیں گے،
پھر واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگائیں گے، یہ دیکھو میں فلاں کا بیٹا، میں نے اتنا جیت لیا، میں اتنا اس جوئے سے جیتا، میں نے جناب فلاں مار کا مار لیا ہے۔ تیری بہنیں، تیری مائیں لاکھوں کی تعداد کی شکل میں فلسطین میں گاڑی جا رہی ہو، اور اسرائیلی ان ماں اور بہنوں کو ابھی کل کی بات ہے ان کی قبروں سے نکال کر ان کی لاشوں کو پھر بکھیر دے، اور تو ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرتا ہوا پھر رہا ہے کہ جو مار کا میں نے مار لیا آج تک کسی مسلمان نے مارا نہیں۔ پتہ نہیں ہماری غیرت چلی کہاں گئی۔ جاؤ کل کی خبروں کو اٹھا کر دیکھو، غزہ کے اندر مسلمان بچیوں کی لاشوں کو، مسلمان بہنوں اور ماؤں کی لاشوں کو ان بدبختوں اسرائیلیوں نے زمین سے نکال کر دوبارہ وہ جناب زمین کے اندر سے نکال کر اس کو دوبارہ بکھیر دیا، ان کو بے گور و کفن کر دیا گیا ہے کہ تم ہماری مرضی کے خلاف اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی لاشوں کو بھی نہیں دفنا سکتے۔ ہم اسلام سے اس قدر دور اور آری ہوتے چلے گئے۔ جو یہودی اور عیسائی ہمارے رب کے منکر ہوئے، ہمارے نبی کے منکر ہوئے، ہمارے دین کے منکر ہوئے، ہماری عزتوں کے منکر ہوئے، وہ عزتوں کے دشمن بنے، ہم ان کے تہواروں پر رقص کریں، کرسمس پر ان کو مبارکبادیں دیں، اسلام کی تعلیمات سے اس قدر دور ہوتے چلے گئے۔ ہم ان کے ڈرامے، ان کی فلمیں دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر نبیوں کی ایرانیوں نے فلمیں بنائی، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو جناب وہ سارا کا سارا وہ فلموں کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کی تعلیمات کو، ان کو وہ لوگوں کو دیکھیں کہ نعوذ باللہ یہ یوسف بنایا ہوا انہوں نے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری نجات اور کامیابی والا راستہ کون سا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جاؤ ملک شام کے ابھی پچھلے ہفتے کے حالات کو دیکھو، جن لوگوں کو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جیلوں سے نکالا گیا، 40 سال سے وہ بشار الاسد خبیث الناس بندے کی، وہ ایرانی، وہ رافضی، وہ شیعہ لوگوں کی جیلوں میں تھے، 40 سال بعد ان کو جیلوں سے نکالا گیا۔ وہ جتنے بھی خاندان کا خاندان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، 40 سال تک ان کو آسمان کے سورج کی دھوپ نہیں لگی تھی۔ ایک نہیں ہزاروں ایسی مثالیں، اور آج کا مسلمان وہ کوئی سدھو موسے والا کنجر، اس کی ویڈیو ہی دیکھی جا رہا ہے، اس کے سٹیٹس ہی لگائی جا رہا ہے، اس کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہی بنائی جا رہا ہے، وہ جناب وہ کنجروں کے، وہ یہودیوں کے، وہ عیسائیوں کے، وہ رافضیوں کے، وہ جناب ہندوؤں اور سکھوں کے نوجوانوں کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کی تعلیمات کیا کہتی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ فتنوں سے بچنا ہے تو فتنوں والی جگہوں سے بھی دور رہنا ہے، فتنوں والے لوگوں سے بھی دور رہنا ہے۔ جب پتہ ہے کہ وہاں تاش ہوتا ہے، جوا ہوتا ہے، وہاں حرام کے معاملات ہوتے ہیں، پھر اس جگہ پہ بھی نہیں جانا، ان لوگوں کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا۔ تعلق بھی رکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ان جگہوں پہ بھی جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اجتماعیت کے ساتھ علماء جو قرآن و سنت کی تعلیمات دیتے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنۃ، ایسا وقت آئے گا کہ دنیا میں فتنوں اور آزمائشوں کے علاوہ کچھ باقی رہے گا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ، جانتے ہو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجھے اللہ وہ دکھا رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے گھروں کے اندر فتنے داخل ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں فتنے، پورے کا پورا ٹبر مشرک ہو رہا ہے، بدعتی ہو رہا ہے، پورے کا پورا خاندان شرک اور کفر کی غلاظتوں میں ملوث ہو رہا ہے، پورے کا پورا خاندان۔ اور فتنوں کی شدت اس قدر ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، فتنوں کا تعداد گنتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا اور فتنوں کا گنتے ہوئے فرمایا 3 فتنے تو ایسے ہوں گے لا یقدن یذرن شیئا، جو کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں، ایسے ہر چیز کو بہا کر لے جائیں گے جس طرح تیز ہوا ہر چیز کو وہ آندھی بہا کر لے جاتی ہے۔
نہ کوئی چھوٹا بچے گا نہ کوئی بڑا بچے گا۔ اور پھر ان فتنوں کے اندر جب بندہ دین پر عمل کرتا ہے، شریعت پر چلتا ہے، مسند بزار کی روایت ہے کہ فتنوں کے دور میں صبر کرنا، صبر کے اوپر دین پر قائم رہنا، اجر 50 ایسے ہی ہوگا جیسے وہ 50 بندوں کے عمل جتنا عمل کرتا ہے، 50 بندوں کا اجر ثواب اکیلے کو مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آئیے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے اور طریقے کو اختیار کریں، کفر اور شرک اور کفریہ اور شرکیہ نظریات، عقائد اور رسم و رواج، تعلیمات اور اس راستے سے بچیں، بدعات اور خرافات سے بچیں، اپنے قول، اپنے عمل میں، اپنی تعلیمات میں، اپنے طور طریقے میں چوکس رہیں، دین کے ساتھ تعلق کو، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ نے دین کے اندر میری اور آپ کی اور ہماری نسلوں کی بقا رکھی ہے۔ دین سے دور ہو جانا نہ صرف گمراہی بلکہ ہلاکت ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کی بربادی بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، موت دے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں بہترین موت عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد